سر اٹھا کے جیو کا پیغام صدیوں کی مسافت طے کرتا ہوا میرے ذہن کے دریچوں میں پڑاؤ ڈال چکا تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے احساس ہوا کہ یہ پیغام کوئی عام پیغام نہیں ہے۔ اس پیغام کو عام کرنا بھی کوئی معمولی کام نہیں ہو سکتا۔ سر اٹھا کے جینے کی ترغیب، حوصلہ اور تعلیم دینا تو کسی مجھ جیسے کی نجات کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ سر اٹھا کے جینے کا ڈھنگ سکھانے کے لیے خود کا سر اٹھا ہوا ہونا کتنا ضروری ہے۔ کیا مجھے اس بات کی جسارت بھی کرنی چاہیے کہ میں دوسروں کو سر اٹھا کے جینے کی ترغیب دوں؟ کیا مجھے اس بات کا حق حاصل ہے؟ یہ حق مجھے کس نے دیا ہے؟ کیا مجھے جرأت کرنی چاہیے؟ شاید ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ جرأت ہی ایک ایسا لفظ ہے جس کی پکڑ میرے ہاتھ نہیں آتی رہی۔ جرأت ہی کی تو میری زندگی میں کمی رہی ہے۔ کتنے ہی مواقع آئے جہاں محض جرأت چاہیے تھی، لیکن جرأت نہیں کر پایا اور میرا اپنا سر جھکا ہی رہا۔ کالج کا پہلا دن ہو یا یونیورسٹی کی تعارفی کلاس، میں سر جھکا کے جیو کے نعرے پر ہی عمل پیرا رہا۔ نوکری کے لیے کسی کمپنی میں انٹرویو میں بیٹھا ہوں یا کسی پروفیشنل میٹنگ میں، سر تھا کہ کبھی اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ شرمیلا پن، خود اعتمادی کی کمی، عزت نفس کا قحط، خود سے نفرت، اپنی شکل و صورت سے وابستہ، خود کش خیالات، اذیت ناک سوچے، خود تنقیدی کی بھرمار اور زہریلے لفظوں کے وار، اتنے طاقتور دشمنوں کے ہوتے ہوئے سر اٹھانے کی جرأت مجھ سے کبھی ہو ہی نہ پائی۔ پھر ایک دن آیا، فیصلے کا دن، کر دکھانے کا دن، خود سے عہد نبھانے کا دن، اور میں نے طے کیا کہ سر اٹھا کے جینا ہے۔ میں نے ٹھان لی کہ گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے زندگی نہیں گزارنی۔ میں نے ان لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنایا جنہوں نے سر اٹھا کے جینے کی کمال مثالیں قائم کری۔ ان میں سب سے بڑی مثال امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی، جنہوں نے فسق و فجور کے سامنے سر جھکانے کی بجائے سر اٹھانے کی راہ چن لی۔ نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر اٹھا کے جینے کی قیمت جان لینے کے بعد بھی پیچھے نہ ہٹے۔ انہوں نے پوری قیمت چکائی، گھبرائے نہیں، اپنے موقف سے ہٹے نہیں، ہدف سے پھرے نہیں۔ سر جھکا کے جینے والے کروڑوں انسانوں کے لیے امید کا آفتاب بن کر چمکے اور ساری کائنات کو بتا دیا کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے مر جانا گھٹنوں کے بل زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ سر اٹھا کے مر جانا قبول ہے، سر جھکا کے زندہ رہنا منظور نہیں ہے۔ امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نیزے پہ سر بلند ہو کر سر جھکا کے جینے والوں کو سر اٹھا کے جینے کا ڈھنگ سکھا گئے۔ سر جھکا کے جیتے رہنے کی ہزار وجوہات پہ سر اٹھا کے جینے کی ایک وجہ بھاری ہوتی ہے۔ جس دن وہ وجہ آپ کے ہاتھ لگ گئی،
آپ کا سر خود بخود اٹھ جائے گا۔ سر اٹھا کے جینے کی سرشاری کیا ہوتی ہے آپ خود ہی جان لیں گے۔ ایک بار آپ سر اٹھا کے جینے کے عادی ہو گئے تو سر جھکا کے جینے کا تصور آپ کے لیے ڈراؤنا خوف بن جائے گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ سر جھکا کے جینا کتنا مشکل تھا، سر اٹھا کے جینا کتنا آسان ہے۔ سر اٹھا کے جینے کا ایک فیصلہ میری زندگی بدل گیا۔ اس ایک فیصلے نے میری کایا پلٹ دی۔ تب سے میری زندگی کا مشن سر اٹھا کے جینے کا راز بتا کر دوسروں کی کایا پلٹنا ہے۔ راز جاننا چاہتے ہیں، اپنی کایا پلٹنی چاہتے ہیں۔ سر اٹھا کے جینے کے سفر میں آپ کو 3 چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی۔ سب سے پہلی چیز کا نام ہے بڑی سوچ۔ سوچ کی بلندی ہی سر اٹھا کے جینے کی ابتدائی سیڑھی ہے۔ سوچ بلند رکھنے میں حرج کیا ہے؟ میرے خیال میں سوچ پست یا بلند رکھنے میں دماغ کا ایک جتنا خرچ ہوتا ہے تو کیوں نہ سوچ اونچی ہی رکھی جائے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ میں خواہ مخواہ آپ کو ہوائی قلعے بنانے پر اکسا رہا ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ کی کامیابی کا سائز آپ کی سوچ کے سائز سے بڑھ نہیں سکتا۔ اگر آپ کی سوچ محدود ہے تو کامیابی بھی محدود ہوگی۔ کیا آپ اپنے ارد گرد کچھ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے بڑی اور بلند سوچ رکھنے کی جرأت کی اور آج وہ اپنی اس سوچ کی عملی تصویر بن کر ابھرے ہیں؟ دنیا بھر میں جس تیزی سے آج لوگ کامیاب ہو رہے ہیں اس کی ماضی کے کسی دور میں مثال نہیں ملتی۔ 1950 عیسوی میں پوری دنیا میں چند 100 افراد لاکھ پتی تھے۔ آج صرف امریکہ میں لاکھ پتیوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچ چکی ہے۔ جس نے بلند سوچ کا رستہ چنا سر اٹھا کے جینے کے اہل ٹھہرے۔ انسان کی کامیابی کی بلندیوں کی وجہ اگر اس کی سوچ ہی ہے تو پھر اکثر انسان محدود سوچ پر اکتفا کیوں کر لیتے ہیں؟ انسان کی کامیابی کا سائز اگر اس کی سوچ کے سائز کے برابر ہوتا ہے، یعنی جتنی بڑی سوچ اتنی ہی بڑی کامیابی، تو بڑا سوچنے میں کیا برائی ہے؟ بڑی سوچ رکھنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ کیا بلند سوچ پہ کوئی ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے؟ کیا حکومت کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ کبھی کسی کو بلند و بالا سوچ رکھنے پر پولیس نے گرفتار کیا ہے؟ میں عجیب سے سوال پوچھ رہا ہوں، تو پھر آپ ہی بتا دیجئے کہ بڑی سوچ یا بلند تصور زندگی رکھنے سے ہم سب اتنے گھبراتے کیوں ہیں؟ کیا ہم اپنی سوچ کو اوقات میں رکھنے کی بات کرتے ہیں؟ ہم اپنے اوقات کی حدوں کو عمر بھر پھیلانے کی ہمت کیوں نہیں کر پاتے؟ ہماری اوقات طے کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اسے یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ ہماری صلاحیتوں کی حدود طے کرنے کا حق ہم کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں؟ کسی نے کہہ دیا کہ تم فلاں کام نہیں کر سکتے ہو اور ہم اس جملے کو ہی اپنی تقدیر سمجھ لیا۔ ہمارے بارے میں کسی اور کی رائے ہماری تقدیر کیسے بن سکتی ہے؟ کسی کا خیال ہماری مسلمہ حقیقت کیسے بن سکتا ہے؟ سر اٹھا کے جینے کے لیے دوسری ضروری چیز ہے یقین، اپنی ذات میں یقین۔ یہ یقین کہ جو بڑی سوچ میرے ذہن میں رنگ بھر رہی ہے، یہ رنگ حقیقت کا روپ دھار سکتے ہیں۔ اگر کسی نہ کسی طرح ہم بڑی سوچ کی راہ پر چل بھی پڑے، اپنی اوقات سے زیادہ بڑی سوچ
خواب منزل اور کامیابی پر نظر رکھنا شروع کر بھی دے تو اپنی ذات پر عدم اعتمادی سارے خوابوں کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ یقین کی فراوانی ہوگی تو بڑی سوچیں بڑے نتائج پیدا کر پائیں گے۔ جتنی بڑی سوچ ہوگی اتنا ہی بڑا یقین درکار ہوگا۔ بے یقینی بلند سوچوں کو سرنگو کر دیتی ہے۔ بے یقینی عمل کی طاقت چھین لیتی ہے۔ بے یقینی بڑھتے قدم اکھیڑ دیتی ہے۔ بے یقینی جیتی ہوئی بازی ہرا دیتی ہے۔ بے یقینی ارادوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ بے یقینی سوچوں کو بنجر کر دیتی ہے۔ بالا آخر یہی بے یقینی آپ کو شکوک و شبہات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتی ہے۔ تو بے یقینی کا توڑ کیا ہے؟ یقین، وہ یقین جو کوہ ہمالیہ کے پاؤں ہلا دے، اکھیڑ دے، اسے من متزلزل کر دے۔ یقین کی سر اٹھا کے جینے اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے تیسری ضروری چیز ہے چیلنج۔ کیا آپ کی زندگی میں کوئی بامعنی چیلنج ہے؟ اگر چیلنج کے بغیر شخصیت بنتی اور نکھرتی نہیں تو چیلنج سے بچ کر بھاگ جانے والے، چھپ جانے والے، راستہ بدل جانے والے، آنکھیں چرا لینے والے لوگوں کی شخصیت کیا خاک نشو نما پائے گی؟ ہم سب ہی بھگوڑے ہیں، ہم سب ہی بھگوڑے ہیں۔ ہم اعتراف نہیں کرتے، مانتے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مان جانے سے انا کو بڑی ٹھیس پہنچتی ہے۔ مگر میں مانتا ہوں ہزاروں لوگوں کو موٹیویشن کی چابی دینے والی چینل، شاباش، تم کر سکتے ہو۔ لکھنے کے کہنے کے بعد بھی آپ شاید نہیں مانیں گے، میں بھاگتا رہا ہوں چیلنج سے، مشکلات سے۔ کیا آپ مانیں گے کہ دوسروں کو ڈٹنے رہنے کا حوصلہ دینے والا کئی بار ڈٹے رہنے کی بجائے فرار ہونے میں سکون ڈھونڈتا رہا ہے؟ پتہ ہے کیوں؟ بات بڑی آسان سی ہے۔ ڈٹنے کی بجائے بھاگنا آسان ہے، بھاگنے سے ساری تکلیفیں چھٹ جاتی ہیں۔ ہمارے تحفظ کو کوئی خطرہ لاحق نہیں رہتا۔ اس کے برعکس چیلنج کا مقابلہ کرنے کی صورت میں ہمیں بے آرامی کو گلے لگانا پڑتا ہے، اپنے خوف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی پڑتی ہے، خود کو ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس سے کہیں آسان ہے کہ تصوراتی خوف کے پہاڑ کھڑے کر دیے جائیں، جنہیں عبور کرنا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ جب ان تصوراتی پہاڑوں کے بارے میں اتنی کثرت اور خلوص سے سوچنا شروع کر دیا جائے تو وہ حقیقی رکاوٹوں کا روپ دھار لیتے ہیں۔ سر اٹھا کے جینے کے لیے چیلنج لینا ضروری ہے۔ جتنا بڑا چیلنج ہوگا اسے پچھاڑنے کی خوشی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ چیلنج سے گھبرائیے نہیں، آگے بڑھ کر اس کا شکریہ ادا کیجیے، کیونکہ یہ چیلنج ہی تو ہے جو آپ کو آپ سے ملواتا ہے، چھپی صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع دیتا ہے، خود اعتمادی سکھاتا ہے اور سب سے بڑھ کر خود اعتمادی میں اضافہ کا باعث بنتا ہے۔ تو پھر وعدہ کیجیے کہ سر اٹھا کے جینا ہے، سوچ کو بلند رکھنا ہے، یقین کو کامل رکھنا ہے اور اپنے لیے چیلنج ڈھونڈنا ہے۔ اپنے لیے ہر روز ایک نیا چیلنج رکھنے سے ہی زندگی آگے بڑھتی ہے۔ ہر چیلنج کو مات دینے سے ہی یقین افروز ہوتا ہے۔ سوچ خود بخود بلند سے بلند تر ہوتی جاتی ہے۔ اگر چیلنج سے کھیلنا زندگی کا معمول بن جاتا ہے، پھر آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ کب دنیا آپ کو سر اٹھا کے جینے کے لیے اپنا رول ماڈل سمجھنے لگے۔